السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مفتی عطاء الرحمن صاحب کے پاس نانکا گدیوڑا تشریف لائے ہیں۔ آج ہم حضرت سے یوم آزادی کے بارے میں چند باتیں سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب میں یوم آزادی کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے عالموں کا کیا کیا کردار رہا ہے یوم آزادی کے لیے۔ بہت شکریہ حافظ عبدالحق صاحب، آپ ہمارے آفس پر یہاں تشریف فرما ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل میں آج 15 اگست ہے۔ 15 اگست کے دن پورے کنٹری کے اندر، پورے ملک کے اندر 15 اگست کو یوم جشن آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ 15 اگست وہ تاریخ ہے جو ہمارے لاکھوں شہداء کے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ 15 اگست وہ تاریخ ہے کہ جو شخص غلام رہا ہو اور وہ آزاد ہو جائے، جو خوشی و مسرت وہ محسوس کرتا ہے جس دن وہ آزاد ہو رہا ہے، وہ خوشی اور مسرت محسوس کرنے کا دن 15 اگست کا دن ہے۔ آج کے دن یہ ہمارا ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، سونے کی چڑیا تھا یہ۔ تو جو لوٹ کھسوٹ رکھنے والی طاقتیں تھیں، ان کی نظر دنیا پر تھی کہ کس ملک سے ہم چیزیں چرا سکتے ہیں۔ انگریز کی نظر ہمارے ملک پر پڑ گئی کہ ان لوگوں کو ہم اپنے وش میں کر سکتے ہیں اور یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر سکتے ہیں۔ انگریز ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس ملک کے اندر آیا اور اس نے ملازم رکھ لیے، کام شروع ہو گیا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے اپنے پاؤں پورے ملک کے اندر پسار لیے اور ایک بڑی تعداد انگریزوں کی یہاں پر آ گئی اور انہوں نے پھر اس کمپنی کو غاصب کے طور پر، قبضہ کرنے والی کمپنی کے طور پر پیش کر دیا اور قابض ہو گیا۔ جیسے جیسے ملک قبضے کی طرف جا رہا تھا تو سب سے پہلے اس کی سربراہٹ محسوس کرنے والے علماء کرام تھے، مسلم لیڈران تھے، اور جو انگریز محسوس کر رہا تھا کہ اس ملک کی کو مزید مضبوطی کے ساتھ غلام بنانے میں اگر کوئی سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ بیچ میں دیوار ہے وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے دیگر راجاؤں کو، مہاراجاؤں کو، بادشاہوں کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا اور انگریز نے آپ کے سینے مبارک پر پیر رکھ کر کہا کہ آج ملک ہمارا ہو چکا ہے۔ پھر جنگ آزادی کے تحریکات نے مزید زور پکڑا اور پورے ملک سے تمام مذاہب کے ماننے والے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین اور بھی جو بھی لوگ، تمام نے ملک کے لیے مذہب کو ایک طرف کر کے اتحاد قائم کیا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا ملک بچانا ہے، انگریزوں کو بھگانا ہے۔ پوری جماعت بن کر ماشاءاللہ ہمارے مہاتما گاندھی ہوں، سبھاش چندر بوس ہوں، اور اسی طریقے پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سب نے ایک ساتھ ہو کر لڑائی لڑی۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوبند کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ دیوبند نے کچھ قربانیاں نہیں دی، تو آپ کسی ایک ایسے عالم کا نام بتاؤ جس نے اس کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہو دارالعلوم سے۔ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نفر اللہ مرقدہ، یہ دونوں حضرات جس قسم کی صعوبتیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں، میں تاریخ پر جو نظر ڈالتا ہوں ہلکی پھلکی، اس میں مجھے اس قدر تکالیف برداشت کرنے والے لوگ اور مجھے نظر نہیں آتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نفر اللہ مرقدہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزار 50-60 ہزار علماء کی گردنیں درختوں پر لٹکی ہوئی تھی، خالص حافظ قاری عالم لوگ تھے جن کا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ تعلق دارالعلوم دیوبند سے تھا۔ دارالعلوم دیوبند جنگ آزادی کی تحریک میں جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے، ایسے دارالعلوم دیوبند کی حیثیت رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کے علماء کی حیثیت رہی ہے، ان کا رول ہے، ان کا کردار ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا ہے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ہمیں کتنے اچھے سے ایکسپلین کرا ہے کہ ہمارے عالموں نے کتنی قربانیاں دی اس دیش کے لیے. اور آج کچھ ان پڑھ لوگ ان کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, کچھ بھی بول سکتے ہیں ان کو, وہ ایسے الفاظ اٹھاتے ہیں اور ایسے الفاظ دارالعلوم دیوبند کے لیے اور ہمارے ان جیسے علماء اکرام کے لیے اتنے گندے الفاظ بولتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. دوستو, اگر آپ کے من میں کچھ بھی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم جلد ہی مفتی صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. جزاک اللہ, آج کے لیے اتنا ہے.